غریبوں کی رات کا آغاز ہو گیا۔ وہ مصیبت کی رات کہ سیدانیاں جلی ہوئی قنات میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ شام غریباں زینبیہ امام بارگاہ ممبئی سے 1442 ہجرہ 2020 کی یہ مجلس ہے۔ اس رات کی مجلس کہ پورا دن وہ دن گزرا جس دن فاطمہ کا پورا گھر اجڑ گیا۔ عاشورہ گزرنے کے بعد یہ رات آئی۔ پہلی شام غریباں کی مجلس ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے وقت کچھ خیال آیا کہ یہ نماز زینب اور ام کلثوم نے کیسے پڑھی ہوگی، حسین کے بچوں نے یہ نماز کیسے پڑھی ہوگی، چوتھے امام نے یہ نماز کیسے پڑھی، باپ کا پامال لاشا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ دوستو، یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو غریبوں کی رات بھی کہتے، شام غریباں بھی کہتے۔ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ، عزاداری کرنے کے بعد، یہ رات کی مجلس کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں آرام کرتا ہے۔ اس لیے آرام کرتا ہے کہ تھکا ہوا ہے، لیکن آج حسین کے بچے کہاں سوئیں گے؟ وہ جلتی ہوئی ریت ہے، سیدانیاں آج کہاں آرام کریں گی؟ کل سب موجود تھے، آج خیام حسینی میں آگ لگ گئی۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا، صرف تصور شرط ہے کہ سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی۔ دوستو، اور وہ ایسی آگ تھی کہ چوتھے امام سے کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے تھے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے چوتھے امام سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے شام غریبہ میں تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو، یہ سننا تھا۔ امام کا یہ حال ہوا، تڑپ کے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام نے کہا، بھائی تو نے کیسے سوال کر دیا یہ؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آج آہستہ رونے کی رات نہیں، تکلف سے رونے کی رات نہیں، یہ سوچ کے رو کہ تمہاری شہزادی زینب جلی ہوئی قنات میں بیٹھی، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ان کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، بچوں کے سر پہ ان کے بابا کا سایہ، حسین کے یتیم بچے بیٹھے۔ امام سے پوچھا، مولا کیسے باہر آئے حسین کے بچے؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ امام نے کہا، بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا، حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب پہلی مرتبہ جلی ہوئی قنات میں سے سکینہ آئی، بیوی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا غضب ہو گیا۔ جب پہلی مرتبہ باہر آئی، ظالم شمن نے ایسے زور سے تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے، پھر منہ پہ مارتا ہے۔ اس وقت احساس ہوا سکینہ کو کہ میرا بابا نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ عزیزو، بی بی تڑپ کے رو رہی تھی۔ ایک شقی آگے بڑھا اور نے آگے بڑھ کے بی بی کے کانوں سے گوشوارے چھینے، مانگا نہیں، ارے مانگتے علی کی پوتی دے دیتی۔ اس انداز سے چھینا کہ کان زخمی ہو گئے، لباس پورا خون آلودہ ہو گیا۔ کبھی سکینہ کے ہاتھ کان پہ ہوتے، کبھی رخسار پہ ہوتے، تڑپ کے کہتی جاتی، بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک کے بعد ایک بھی سیدانیاں ایک گوشے میں بیٹھنا شروع کیا۔ عزیزو، رات کے ایک حصے میں بی بی زینب نے بچوں کو جمع کیا کہ بچے کہیں، اس طرح کہ ہر طرف اندھیرا تھا، تو اس وقت سب نظر آئے لیکن سکینہ نظر نہیں آئی۔ بی بی گھبرا گئی کہ ہائے میرے بھیا کی امانت کہاں چلی گئی۔ شہزادی ام کلثوم کو لے کے علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی۔ یہ قیامت کا لمحہ ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی، اب پکار رہی تھی کہ سکینہ تم کہاں ہو، سکینہ تم کہاں ہو۔ جب آواز دے رہی تھی تو ایک نشیب میں
ایک زخمی سینے پہ سر رکھ کر سکینہ سو رہی تھی، اٹھانا چاہا تو حلقوم میں بریدہ سے آواز آئی، بہن ذرا آہستہ اٹھاؤ، بچی تھک کے سو رہی ہے۔ عزیزوں اٹھایا، پوچھا بیٹی تم نے بابا کو پہچانا کیسے؟ تو سکینہ نے کہا کہ میں پکار رہی تھی کہ بابا میں یتیم ہو گئی، میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ تو آواز آئی الیہ الیہ سکینہ۔ بس دوستو سکینہ کو لے کے جناب زینب خیمے وہ آئی، جلی ہوئی قنات میں آ کے بیٹھی۔ جب جا رہی تھی تو بی بی زینب نے محسوس کیا اور جناب ام کلثوم نے کہ دو بچے ہیں جو ایک دوسرے پہ گلے میں ہاتھ ڈال کے لیٹے ہوئے۔ اٹھانا چاہا تو ام کلثوم نے بڑی آواز سے کہا کہ ہائے یہ کیا غضب ہو گیا، یہ بچے اسی وقت دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے کہ جب کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑ رہے تھے حسین کے بچے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے ختم ہوئے۔ کیا وقت کہ ایک کی میت زینب نے اٹھایا، ایک کی میت ام کلثوم نے اٹھایا، نہر کا رخ کر کے کہا عباس آج یہ وقت آ گیا کہ تمہاری بہنیں میتیں اٹھا رہی۔ بس اسی طرح پرسہ دو بس مجلس میں ختم کر رہا۔ آج کی رات صرف آوازاری کی رات، آج کی رات گریہ کی رات، آج کی رات ماتم کی رات، صرف تصور کر کے رونا ہے کہ علی کی بیٹیاں جلی ہوئی قنات میں ہیں۔ دوستو وہیں بی بی رباب جناب زینب اور ساری بیویاں ایک جگہ بیٹھی تھی کہ رباب نے یہ محسوس کیا کہ ظالم ہرملہ کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ پشت خیمہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس نے آ کے زمین پہ مارنا شروع کیا، زمین کی نرمی دیکھنی شروع کی، ایک ایسا نیزہ زمین کے اندر مارا۔ اب جو نیزہ باہر آیا تو اس کے اندر علی اصغر کا لاشا آ گیا۔ عزیزوں ماں کے سامنے علی اصغر کو پھر کاٹا گیا۔ رباب فریاد کرتی رہی کہ ہائے یہ میرا لال ہے جس کو حسین نے دفن کیا تھا، لیکن ظالموں نے نکال کے پھر ذبح کیا۔ وہیں پہ شہزادی بیٹھی ہے کہ فضہ نے آگے کہا کہ بی بی غضب ہو گیا۔ زینب نے کہا اب اور کیا غضب ہوگا، میرا بھائی ذبح ہو گیا۔ لیکن بی بی نے کہا نہیں، غضب یہ ہوا کہ لشکر یزید یہ ارادہ کر رہا کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کریں گے۔ آپ کو معلوم پامالی کیا ہوتی تھی؟ لاش کو لٹاتے تھے اور اس پہ سے گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے۔ عزیزوں جب یہ اعلان ہوا تو ہر کے قبیلے والے آگے بڑھے اور کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے سردار کا لاشا پامال ہو۔ تو ہمارے ساتھ ظالم کہتا ہے کہ ہر کے لاشے کو الگ کر دے۔ حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے، انہوں نے حبیب کی لاش کو الگ کیا، مسلم کے قبیلے والوں نے اس کا لاش کیا، زہیر کے قبیلے والے ان کا لاش لگ گئے۔ اب عمر سعد کا جملہ سنو، تڑپ کے رو گے۔ عمر سعد ظالم کہتا ہے کہ جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنی اپنی لاشوں کو الگ کر لے۔ ساری لاشیں الگ ہو گئی، ایک فاطمہ کے لال کی لاش تھی، میرے مولا حسین کا لاشا تھا، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ زینب یہ منظر دیکھ کے مدینے کا رخ کر کے فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا پامال کیا جا رہا۔ ارے سیدانیہ سر پیٹ کے رو رہی تھی کہ کیا غضب ہو گیا کہ مولا کی لاش کو پامال کیا ظالموں نے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اسی طرح پرسہ دو، اللہ تم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ بی بی تمہاری عزاداری کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ بس آخری منزل کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، سیدانیہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ سوچو کہ کس حال میں بیٹھی ہوں گی۔ ارے اتنا سر پہ سایہ ہے، ہر طرف میدان میں لاشیں ہیں، جلی ہوئی قنات ہے، بی بی بیٹھی ہوئی ہے کہ زینب نے محسوس کیا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا، اور وہ سوار بھی ایسا ہے کہ جس کے چہرے پہ نقاب ہے، اور یہ اس طرف آ رہا جب سیدانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب نے کب پکار کے کہا کہ آنے والے اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارے بچے تھک کے سو رہے، حسین شہید کر دیے گئے، جو کچھ تھا وہ ان لوگوں نے لوٹ لیا، اب جو لینا ہے کل صبح آ کے لینا۔ لیکن سوار بڑھتا گیا، ایک منزل ایسی آئی کہ شہزادی کے سامنے سوار رکا، گھوڑے سے اترا، چہرے سے نقاب کو الٹا۔ زینب کا دل پھٹ گیا، یقین نہیں آیا کہ سامنے بابا علی کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھ باپ کے گلے میں ڈال دیا، کہا بابا آپ اب آئے بابا، جب میرا حسین ذبح ہو گیا، میرا عباس شہید ہو گیا، بابا ہم لٹ گئے،
تو اس وقت علی نے روتے ہوئے کہا میری بیٹی جا تم آرام کرو، آج علی پہرا دے گا۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا کہ زینب نے امام علی سے ایک ایک کی فریاد کرتے ہوئے کہا بابا میں دیکھتی رہی میرے بھیا کا لاشا پامال ہو گیا، بابا میں دیکھتی رہی کہ کوئی حسین کا بچانے والا نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چل گیا، ارے میں فریاد کرتی رہی لیکن ظالم میرے بھیا کی خون بھری تصویر کو لے کر چلا گیا۔ الہی و سیدی زندہ اسے